ہم لوگ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھنے کے بعد صرف کلمہ پڑھ کر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اس وقت تک جب تک وہ کلمے کے تقاضے کو پورا نہ کرے۔ اگر کلمے کے تقاضے کو پورا نہ کیا گیا تو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اور کلمے کے بہت سارے تقاضے ہیں، اور کلمے کے تقاضوں میں سے اہم تقاضے یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے تھے، جو کچھ لے کر آئے تھے، جو ضروریات دین ہم جسے کہتے ہیں، جو ہمارے عقائد ضروریہ ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی لے کر آئے تھے ان سب کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اعلان کرنا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ ہم لوگ اپنے نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرتے ہیں، نبی کے نام پر اولاد قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، نبی کے نام پر مال قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ، مجھے انکار نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب ہم عشق کرتے ہیں تو رسول اللہ کے بارے میں کیا کیا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کون کون سا عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ جب ہمیں یہی پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے آقا سے سچا عشق کیسے کر سکیں گے۔ میں یہاں کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے موجودہ دور کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی اہم عقیدے پر آج کانفرنس منعقد کی ہے۔ یاد رکھیں اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں میں فرقہ واریت کو فروغ دیتی ہے اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہے۔ نئے نئے عقیدے ہمارے درمیان پھیلائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرے، ایک دوسرے سے اختلاف کرے۔ یاد رکھیے یہ جتنے نئے عقائد ہندوستان میں 1857 کے بعد رائج کیے گئے ہیں، یہ سارے نئے عقائد ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں، ہمیں اللہ اکبر ایمان سے بے ایمانی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ اس میں سے عقیدہ یہ بھی ہے اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھیے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، اب دھیان سے آپ کو سننا ہے میری قوم کے جوانوں، ہم عمل کتنا بھی کر لیں اگر عقیدے کے معاملے میں مضبوط نہیں ہے تو یاد رکھیے عمل کام نہیں آئے گا، اور اللہ نہ کرے اگر عمل کے معاملے میں کوئی کمزوری رہ گئی، عمل کے معاملے میں کوئی کمزوری رہ گئی اور عقیدہ مضبوط تھا تو عقیدے کی مضبوطی کے صدقے میں عمل کی کمزوری کو پورا کیا جا سکتا ہے، مگر عقیدے کی کمزوری عمل کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے عقائد درست ہونا بے پناہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کہی گئی، کہنے والوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہوگا تو ان کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دجال نے یہ لکھا کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی نیا آ سکتا ہے، اور دوسرے دجال نے کہا جب آ سکتا ہے تو میں نبی بن کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک کے بعد دوسرے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ایک کے بعد دوسرے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر پہلے نے کام مکمل نہیں کیا، پہلے نے کام مکمل نہیں کیا تو دوسرا آتا ہے کہ وہ مکمل کرے، تیسرا آتا ہے کہ وہ مکمل کرے، لیکن جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اکبر کسی کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کسی کی حاجت نہیں رہ جاتی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے اسلام لے کر کے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور کم و بیش 1,24,000 جتنے انبیاء تشریف لائے سب نے اسلام کی دعوت پیش کی، اور سب کا ایک ہی پیغام تھا اللہ ہے اور ایک ہے، 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 اللہ ہے اور ایک ہے۔ سب نے یہی دعوت دی۔ اللہ اکبر۔ آدم تشریف لائے، اللہ ہے ایک ہے، داؤد آئے، اللہ ہے
ہے, ایوب آئے اللہ ہے ایک ہے, یوسف آئے اللہ ہے ایک ہے, سب نے یہی بات کی. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیں, ہر نبی آئے اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھایا, لیکن آخری میں جس کو بھیجا وہ سید الانبیاء, وہ خاتم النبیین, وہ قائد المرسلین. میں آپ کو آسان زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آپ نے جلسہ سجایا, آپ نے جلسہ سجایا, یہ جلسہ سر شام سے سجایا گیا ہے. اس میں کئی مقررین ہوں گے, کئی علماء ہوں گے, کئی خطبہ ہوں گے. صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ہمارے نقیب محفل ہے, نقیب جلسہ برکاتی صاحب ہے, بانیین محفل علماء کرام ہے, نوری صاحب اور ان کے رفقا ہے, ادارے کے ذمہ داران ہیں. آپ مجھے بتائیں, ان میں ناظم صاحب ہے. ہوشیار ناظم کون ہوتا ہے آپ کو بتاؤں, اگر بات سمجھ میں آئے گی تو میری تائید کرنا. ہوشیار ناظم کون ہوتا ہے, وہ ترتیب سے رکھتا ہے. پہلے ہلکا شاعر ہوگا, پھر اس کے بعد اس سے اچھا شاعر ہوگا, اور آخری میں سب سے بہترین شاعر ہوگا. اسی طرح پہلے کسی طالب علم کی تقریر ہوگی, اس کے بعد مقامی مقرر کی تقریر ہوگی, اس کے بعد سب سے بہترین علم والے کی تقریر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی عنوان ہوگا اس عنوان میں اگر پہلے مقرر نے کمی کر دی تو دوسرا اس کو پوری کرے گا, دوسرے نے کمی کر دی تو تیسرا پوری کرے گا, تیسرے نے کمی کر دی تو جو آخری میں آئے گا وہ سارے عنوانوں کو کور کر لے گا, اور آخری میں آنے والا اتنی بڑی بات کہہ دے گا اب اس سے بڑی بات کوئی کہہ نہیں سکتا. یعنی عنوان کا حق ادا کر دے گا, اور جو عنوان کا حق ادا کر دے اس کے بعد ہوشیار لوگ کہتے ہیں جب عنوان کا حق ادا ہو گیا اب کسی کی ضرورت نہیں ہے, اب محفل کو ختم کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, شوکت مصطفیٰ, مذہب اسلام, پیغمبر اسلام حضور سید صاحب قبلہ. اگر بات سمجھ میں آئی تو توجہ فرمائیں. میری قوم کے جوانوں, جب جلسے والے سب سے بڑی بات کہنے والے مقرر کے بعد جلسہ جاری نہیں رکھتے, کیونکہ اب اگر اس کے بعد کوئی آئے گا تو اس سے بڑا آنا چاہیے اور اس سے بڑی بات کہنے والا آنا چاہیے. اگر مقرر خصوصی کے بعد کوئی مدرسے کا بچہ چھوٹا سا طالب علم لا کے کھڑا کر دو تو محفل کامیابی کی بجائے ناکام ہو جائے گا. لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں گے, لوگ کہیں گے کیا موڈ خراب کر دیا, اتنی اچھی تقریر ہوئی اس کے بعد اس کو کھڑا کر دیا, اتنا اچھا کلام پڑھا اس کے بعد اس کو کھڑا کر دیا. بولو جلسوں کو لوگ نام رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ جلسے ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ جب بڑی بات ہونے کے بعد بھی پھر کسی اور کو ایرے گہرے نتو خیرے کو لایا جاتا ہے. اب آپ توجہ فرمائیں, قدرت نے بھی یہ محفل سجائی, قدرت نے بھی ایک محفل سجائی, اور وہ محفل کون سی تھی؟ وہ محفل کائنات کی محفل تھی. ستاروں کی انجمن سجائی, آسمان کا شامیانہ لگایا, زمین کا فرش بچھایا, درختوں کو پتیوں سے سجایا. ستاروں کی انجمن ہے, شفق کا جمال ہے, افق کی سرخی ہے, بلکاتی ہوئی ندیاں ہیں, شبنم کا اللہ اکبر اس کی نزاکتیں ہیں, رات کی سیاہ چادر ہے, صبح کا اجالا ہے, بھوروں کی آواز ہے, کلیوں کا تبسم ہے, پھولوں کی مسکراہٹ ہے, صبح کا سویرا ہے. اللہ اکبر, اتنی خوبصورت کائنات, چاند کی چاندنی پیدا کی, سورج کی کرنیں پیدا کی, سب کچھ پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد ایک دو نہیں 18,000 مخلوق کو پیدا کیا, اور 18,000 مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد قدرت نے منبر پر ایک گویا کے جلسہ کیا, اور اس جلسے کا عنوان تھا اللہ ہے اور ایک ہے. گویا کہ اس کا نقیب صرف سمجھانے کے لیے اس کا نقیب بلبل سدرا جبریل امین تھا. آنے والے آتے رہے, آدم آئے اللہ ہے ایک ہے, داؤد آئے اللہ ہے ایک ہے, یوسف آئے اللہ ہے ایک ہے, ایوب آئے اللہ ہے ایک ہے, ابراہیم آئے اللہ ہے ایک ہے. سب آ کر کہتے رہے اللہ ہے ایک ہے, لیکن لوگوں نے کہا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں دیکھا ہے.
نبی تین بن کر اس نے کہا کیا کہا اللہ ہے ایک ہے سب نے کہا اللہ ہے ایک ہے دیکھا نہیں ہے لیکن جو آخری میں آیا خاتم النبی تین بن کر اس نے کہا اللہ ہے ایک ہے لوگوں نے کہا دیکھا ہے کہیں نہیں لائی تو ربی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری. اب آپ مجھے بتائیں اب ان کے بعد کوئی آیا ان کے بعد کوئی آئے تو اس سے بڑی بات کرے نا توجہ ہے آپ کی ان کے بعد کوئی آئے تو ان سے بڑی کوئی ان سے بڑی بات کر سکتا ہے بولو بھائی کر سکتا ہے آ ہی نہیں سکتا تو کر کیا سکتا ہے آج ہمارے ملک ہندوستان میں قادیانی فرقے کو پرموٹ کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے عقیدہ ختم نبوت پر ضربیں لگائی جا رہی ہیں کئی قادیانیت کے نام پر کئی بہائیت کے نام پر کئی خطیب کئی پر فتنہ شکیل بن حنیف کے نام پر آپ کیا ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن پورے ہندوستان کے اندر نام الگ الگ ہیں لیکن فتنہ یہی ہے ختم نبوت کا انکار. اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں ارے میرے نبی کے بعد نیا نبی لانے والوں ذرا بتاؤ کیا جب میرے نبی نے کہہ دیا انی رأیت ربی کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا تو اس سے بڑی بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ بتاؤ وہ نہیں کہہ سکتا تو پھر جو کہہ نہیں سکتا اس کو آنے کا حق بھی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھنا ہمارے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ آئے گا. جو نبی کے آنے کو ممکن مانے وہ بھی کافر ہے اور جو آ گیا وہ بھی کافر ہے. اللہ اکبر مجھے بتاؤ اللہ اللہ بات تو اتنی بڑی کی انہوں نے لیکن ساتھ میں جو معجزہ لے کر آئے اسے قرآن مقدس کہتے ہیں. اب ان کے بعد 3 سطر بھی قرآن کی طرح کوئی ایسی لا نہیں سکتا. اب لوگوں کو ایسا نبی چھوڑ کر کوئی جعلی نبی چاہیے معاذ اللہ. بتائیے لوگ فتنہ شکیل کی طرف جائیں قادیانی کی تصویر دیکھو تو ہنسی آتی ہے ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی. کیا لوگوں کا نبی ہے جس کی دونوں آنکھیں بھی برابر نہ ہو. یہ قادیانوں کا نبی ہے جس کی دونوں آنکھیں بھی برابر نہ ہو. یہ قادیانیوں کا نبی ہے اور ہمارے نبی کی آنکھوں کی شان قرآن بیان کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. جب وہ آنکھیں خدا کو دیکھتی ہے تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے نہ پلک جھپکتی ہے نہ آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہے. ہم لائٹ کے فوکس کو ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھ سکتے. جس نے کائنات کو بنایا ہے اس کے نور کو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے. اور میرے امام کہتے ہیں جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اور ایک بات بتاؤں ہمارے نبی کو تو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا اتنا خوبصورت کوئی ان جیسا خوبصورت بھی نہیں ہو سکتا. ہم اتنا خوبصورت نبی چھوڑ کر کسی ایسے تانے کی طرف توجہ کریں. میری قوم کے جوانوں سوچو تو اپنے نبی کے حسن کا عالم کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ بفرض محال قرآن نازل نہ بھی کرتا تو حضور کو اتنا خوبصورت چہرہ اللہ نے دیا تھا کہ لوگ صرف حضور کا چہرہ دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے. حضور کتنے خوبصورت. ابھی شکیل بن حنیف ہو یا قادیانی ہو یا کوئی اور ہو یا آگے کے دور میں بھی اور کوئی کھڑا ہوگا کیا اپنے نبی سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت لا سکتا ہے؟ ارے جھوٹ بک سکتے ہو انگریزوں کی ایمان پر نبوت کے جھوٹے دعوے کر سکتے ہو بڑی بڑی ہانک سکتے ہو گندی گلیز باتیں کر سکتے ہو. جن نوجوانوں کو نہیں پتا انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے دیہاتوں میں راجستھان کے دیہاتوں میں یو پی کے دیہاتوں میں بنگال کے دیہاتوں میں قادیانی فرقہ الگ الگ نام سے چاہے وہ معاذ اللہ
खत्म नबूवत पर डाका डाल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम अपने नबी को छोड़कर किधर जाएंगे मेरे भाई? अपने नबी का हुस्न इतना खूबसूरत है, अल्लाह अकबर। अरे कोई उन जैसा क्या हो सकता है? जब सिद्दीक अकबर खूबसूरत होकर उनकी तरह खूबसूरत न हुए, फारूक आजम खूबसूरत होकर जब उनकी तरह खूबसूरत न हुए, मौला अली खूबसूरत होकर जब उनकी तरह खूबसूरत न हुए, अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ जैसा पैगंबर खूबसूरत होकर जब उनकी तरह खूबसूरत न हुए, तो ये कादियान में पैदा होने वाला दज्जाल उनके हुस्न का मुकाबला क्या कर सकता है? अल्लाह अकबर। अपने नबी का हुस्न बताऊं, क्या खूबसूरत नबी दिया अल्लाह ने। हर एतबार से हमारे नबी कामिल और मुकम्मल है। अल्लाह अकबर। सरकार मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जब हुजूर खुशी से मुस्कुराते थे, जब हुजूर खुशी में मुस्कुराते थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना चमकता था कि हुजूर के चेहरे के अंदर दीवार का अक्स हम देखा करते थे, हम सूरज का अक्स देखा करते थे, हम चांद का अक्स देखा करते थे। है किसी के गाल इतने खूबसूरत कि गालों में किसी का अक्स नजर आए, जैसे आईने में चेहरे नजर आते हैं। हुजूर के गाल इतने शफाफ थे, खुशी के मौके पे यूं चमकते थे कि दीवार और चांद और सूरज मुस्तफा जान रहमत के चेहरे में तैरते नजर आते थे। हुस्न का आलम ये था, अल्लाह अकबर, खूबसूरती का आलम ये था। और जितने लोगों ने नबूवत के दावे किए, इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं। शुरू दिन से मुसलमा कज़्ज़ाब ने सबसे पहले इस उम्मत में नबूवत का झूठा दावा किया, सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर में। और याद रखना, जो नबूवत का दावा करे, इस्लाम कहता है उससे दलील भी पूछने की इजाजत है कि तू नबी है, इसकी दलील क्या है। अगर आप दलील पूछोगे तो भी काफी हो जाएगा। क्यों दलील पूछने की जरूरत है? जब अल्लाह ने कुरान में कह दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। हुजूर मर्दों में किसी के बाप नहीं, तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप। ये आयत मदह में नाज़िल, हुजूर की तारीफ में नाज़िल। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के, हालांकि मर्दों का बाप होना तो खूबी की बात है, लेकिन ये मदह में आयत नाज़िल हो रही है। और क्या कहा जा रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मतलब क्या? मर्द कहते हैं बालिग लड़के को। जो लड़का बालिग हो जाता है, अब वो लड़का नहीं रहता, बल्कि वो क्या हो जाता है? मर्द हो जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के 2 शहजादे थे, 2 बेटे थे, और एक रिवायत के मुताबिक 3 बेटे थे। ठीक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के 2 या 3 बेटे थे, लेकिन कसरत से जो जमहूर का कौल है वो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, और दोनों के मज़ारों की ज़ियारत मैंने की है। एक का मज़ार सैयदा खदीजतुल कुबरा के कदमों में है, जिनका नाम कासिम है, और कासिम की बुनियाद पर हुजूर को अबुल कासिम कहा जाता है। और दूसरे का मज़ार अल्लाह अकबर जन्नतुल बकी में है, अभी भी वो मज़ार मौजूद है, कुर्बान जाए अल्लाह अकबर। कितने मज़ारात मिट चुके, लेकिन ये मज़ार की निशानदही अभी भी होती है, क्योंकि जो है वो कद के एतबार से वो मज़ार चूंकि नन्हे बच्चे का है तो वो मुख्तसर है, तो उसको देखकर अंदाजा होता है कि किसी बच्चे का मज़ार है। और वो मज़ार मेरे आका के शहजादे हजरत सैयदना इब्राहीम का मज़ार है, इब्राहीम इब्ने मोहम्मद का मज़ार है। तो आका अलैहिस्सलाम के दोनों शहजादे बालिग नहीं हुए, तीसरे का भी जिक्र लेकिन इस तरफ नहीं जाता, बालिग नहीं हुए, वो नाबालिगी में दुनिया से तशरीफ ले गए। क्यों? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो मेरा बेटा इब्राहीम नबी होता। और एक मकाम पर यहाँ फरमाया, क्या अगर इब्राहीम जवान होते, हयात होते, तो वो नबी होते, लेकिन चूंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ला नबी या बादी। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नन्हे बच्चे किसी के इंतकाल कर
کر جائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہائے اس کا بچہ انتقال کر گیا، بچپنے میں اس کی گود خالی ہو گئی، بچہ دنیا سے تشریف لے گیا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، جب تم اپنے دوست کے ننھے سے بچے کی موت نہیں دیکھ سکتے تو اللہ اکبر، اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا ہو، جس کو وجہ تخلیق کائنات بنایا ہو، اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہو، ان کی رضا میں اپنی رضا رکھے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ان کی رضا میں اپنی رضا رکھے۔ اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، پھر اللہ نے محبوب کے ننھے ننھے بچوں کو موت کیوں دی؟ ذرا یہ بھی تو غور کریں، اللہ نے محبوب کے ننھے ننھے بچوں کو موت کیوں دی؟ اور محبوب نے بھی دعا نہ کی اللہ میرے ننھے بچوں کو موت سے ہمکنار نہ کر، ان کو جوان کر دے، بڑا کر دے۔ کیوں؟ حضور نے بھی نہیں دعا کی۔ اللہ اکبر، جس کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جائے اس کی اولاد کیوں نہیں جی سکتی تھی؟ جس کی نگاہ اٹھے تو قبلہ بدل جائے تو تقدیریں بدلتی تھی لوگوں کی، تو اولاد کی تقدیر کیوں نہیں بدلتے؟ یاد رکھیں اللہ کی حکمتوں کو اللہ جانتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کرنا، چونکہ انبیاء کرام کی اولاد بھی نبی ہوئی، انبیاء کرام کی اولاد بھی نبی ہوئی۔ توجہ کرنا، دھیان دینا، ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے اسماعیل نبی، اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی۔ اسی طریقے سے بہت سارے انبیاء نبی تھے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوئے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوان ہوتا، توجہ، جوان ہوتا اور جوان ہو کر نبی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ختم نبوت نہ رہتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ فرمائے، کوئی جوان ہوتا اور جوان ہو کر کے نبی بن جاتا تو ختم نبوت نہ رہتی، اور اگر نبی نہ ہوتا تو لوگ کہتے ہیں اس فضیلت میں فلاں نبی آگے بڑھ گئے کہ ان کا بیٹا تو نبی ہوا، ان کا بیٹا نبی نہیں ہوا۔ توجہ ہے آپ؟ ایک عالم اس کا بیٹا بھی عالم اور ایک عالم ان کا بیٹا عالم نہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ عالم زیادہ شان والا ہے کہ یہ بھی عالم اور اس کا۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ توجہ، اگر نبی نہ ہوتے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم نبی، ان کا بیٹا نبی، اسحاق نبی، ان کا بیٹا نبی، محمد نبی، ان کا بیٹا نبی نہیں۔ تو فضیلت ادھر لوگ اس طرح کی بات کر سکتے تھے، کہنے والے کچھ بھی کہہ سکتے تھے، ہم نہیں کہتے لیکن کہنے والے کہہ سکتے تھے۔ اور اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت نہ رہتی۔ تو قدرت نے گویا کہ اعلان کیا محبوب تیری فضیلت کو بھی قائم رکھیں گے، تیری فضیلت کو بھی قائم رکھیں گے اور ختم نبوت کو بھی قائم رکھیں گے۔ فضیلت اس طرح قائم رہے گی کہ بالغ ہونے سے پہلے تیرے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیں گے، نہ جوان ہوں گے نہ نبی ہوں گے تو تیری شان بھی باقی رہے گی، اور جب نبی نہیں ہوں گے تو ختم نبوت کا تاج بھی نعرے تکبیر، محبوب 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 ہمیں تیرے بیٹے کو بچپنے میں دنیا سے اٹھانا تو گوارا ہے، لیکن ختم نبوت کا تاج تیرے سر ہی جچے گا، کسی اور کے سر یہ تاج نہیں رکھا جائے گا۔ اب بتاؤ، اب بتاؤ، جھوٹے نبیوں کی باتوں پہ پھسلنے والے، دنیا کے پیسوں پہ پھسلنے والے، ارے جب نبی کا بیٹا ابراہیم اور قاسم نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ ختم نبوت ہو چکی، تو قادیان کا کوئی دجال نبی کیسے؟ غور پر، جب نبی کی اولاد نبی نہیں ہوئی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آقا فرماتے ہیں اے علی تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے، موسیٰ کا بھی بھائی تھا، تو میرا بھائی ہے، اخی رسول ہے، تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، مگر تو نبی نہیں ہے۔
क्यों? क्योंकि मेरे बाद नबूवत नहीं है। फिर फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब नबी होते, ला नबी या बादी, मगर उमर भी नबी नहीं हुए। अल्लाह अकबर। फिर गौर कीजिए, इमाम हसन भी नबी नहीं हुए, इमाम हुसैन भी नबी नहीं हुए, सिद्दीक अकबर भी नबी। जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां नबी नहीं हुई तो वो कादियान का दज्जाल जो एक रात में 100 मरतबा पेशाब करने उठता था, उसकी सीरत पढ़े आप। मैं कोई हंसाने की बात नहीं, क्या नबी बनाया लोगों ने हैं जो पाक नहीं रह सकता। जरा गौर तो करें। और अपने नबी की शान क्या है? अपने नबी की शान क्या? हुजूर जिस सवारी पे बैठ जाए, जब तक सवारी पे बैठे हैं वो सवारी ऊंटनी होकर, घोड़ी होकर, खच्चर होकर, जब तक नबी बैठे वो पेशाब नहीं कर सकती। यानी जानवर को भी इतना एहसास है कि मुझ पर नबियों का नबी बैठा हुआ है, इसलिए मैंने पेशाब नहीं है, मैंने पेशाब नहीं करना है। तवज्जो फरमाइए, अपने नबी की शान है। जरा गौर करें, अपने नबी की अज़मत को समझो, अपने नबी की बुजुर्गी को समझो। आज हमारे बच्चे खत्म नबूवत के अकीदे को नहीं जानते। याद रखना एक बात, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरी और अंबिया की मिसाल ऐसे ही है। आका फरमाते जैसे किसी ने इमारत बनाई, इमारत पूरी बन गई, बनने के बाद एक एक की जगह खाली थी, एक एक नहीं रखी थी, एक एक की जगह खाली थी। तो जो भी उस इमारत को देखता आकर के देखता और हैरत करता, कितनी खूबसूरत इमारत है और एक एक की जगह खाली, यानी दीवार में एक एक नहीं लगी हुई है। इमारत बड़ी खूबसूरत है लेकिन एक एक नहीं है, दीवार में एक एक की जगह खाली है। आका फरमाते मैं वो आखिरी ईंट हूं नबूवत की जो मैंने उस इमारत को मुकम्मल कर दिया। अब गौर फरमाए, जब कोई इमारत मुकम्मल हो जाए तो इमारत मुकम्मल होने के बाद अब उसके अंदर कोई ईंट लग सकती है? बोलो भाई, बात समझ में आती है? जब इमारत बन गई तो अब नई ईंट लग सकती है? बोलो, ईंट लग सकती है? नहीं लग सकती। अब कोई ईंट लाएगा तो क्या करेगा? इमारत का हुस्न नहीं बढ़ाएगा बल्कि वो इमारत के अंदर ऐब पैदा करेगा। तो नबूवत की इमारत मुकम्मल हो चुकी है, हमारे आका के बाद अब किसी की जरूरत नहीं है। हुजूर तो हुस्न के एतबार से, इल्म के एतबार से, तकवे के एतबार से, परहेजगारी के एतबार से, हर एतबार से हुजूर बेमिसाल है। लेकिन सबसे पहले नबूवत का झूठा दावा इस उम्मत में जिस बदबख्त ने किया उसको मुसल्लमा कज़्ज़ाब कहते हैं। और उस वक्त जब उसने नबूवत का झूठा दावा किया, अरब के बहुत सारे कबीले, बल्कि उसका खुद के कबीले के भी अक्सर लोग उसके साथ हो गए। सैयदना सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, सैयदना सिद्दीक अकबर का ये एहसान है। अल्लाह अकबर। जब रसूलुल्लाह ने दुनिया से आंखें बंद की है और जाहिरी तौर पर हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, तो उस वक्त उम्मत में इतने फितने पैदा हुए। ज़कात देने वालों ने इनकार कर दिया, बाज लोगों ने। इसी तरीके से मुर्तद लोगों का फितना एक तरफ, खत्म नबूवत पर शबसूख मारने का फितना एक तरफ। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, वल्लाह मैं सबसे जंग करूंगा। ये सिद्दीक अकबर, पता चला मसलक की सबसे पहली जंग, तवज्जो करना, मसलक की सबसे पहली जंग जिसने लड़ी है उसे अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सिद्दीक अकबर कहा जाता है। आजकल लोग कहते हैं मौलाना ये मसलक की बात मत करो, ये मसलक कोई चीज नहीं, मसलक के बारे में हमसे सवाल नहीं होगा, मसलक के बारे में हमसे वो अल्लाह नहीं पूछेगा। आप लोग क्या लड़ाते रहते हैं मौलवी लोग मसलक के बारे में? मैं कहता हूँ याद रखना, मसलक की सबसे पहली जंग सिद्दीक अकबर ने लड़ी है, सहाबा के इमाम ने लड़ी है और अकेले नहीं लड़ी है, सारे सहाबा सिद्दीक अकबर के साथ है। पता चला जिन्हें मसलक से चिढ़ है वो सहाबा के अकीदे का बाकी है, वो अहले बैत के अकीदे का बाकी है। लोग कहते हैं सिर्फ कलमा पढ़ कर काम चल जाएगा, मसलक के लिए न लड़ा करो। हमने कहा तुम्हारे मसलक तुम्हें मुबारक हो, हम सिद्दीक अकबर के गुलाम हैं, हम सहाबा वो अहले बैत के गुलाम हैं। सिद्दीक अकबर ने पैगाम दिया, हालात कैसे ही हो, जब भी अकीदे पे हमला किया जाएगा सब कुछ कुर्बान करके अकीदा बचाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, जलसे दस्तारबंदी। मालदार सेठ लोग कहते हैं ये मौलवी लोग मसलक के नाम पे लड़ाने आते हैं। मैंने कहा क्या सिद्दीक अकबर से भी यही हो?
صدیق اکبر نے مسلک کی لڑائی، پہلی جنگ مسلک کی صدیق اکبر نے لڑی، اور دوسری جنگ مسلک، توجہ، دوسری جنگ مسلک کی امام حسین نے کربلا میں لڑی، اور آخری جنگ مسلک کی جو لڑے گا اسے رسول اللہ کا شہزادہ امام مہدی کے نام سے جانا جائے گا۔ اس کو یاد رکھنا، اس لیے مسلک کا مذاق نہ اڑاؤ۔ لوگ کہتے ہیں مسلک بالائے طاق رکھ کے مل جاؤ، میں نے کہا وہ اوروں کے مسلک ہوں گے جو طاق پہ رکھے جاتے ہیں، ہمارا مسلک ہمارے دل پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے سر پر، ہمارا مسلک طاق پہ رکھنے والا نہیں ہے، ہمارا مسلک تو دل اور آنکھوں پہ رکھنے والا ہے، اور اسی مسلک کو سینے پہ رکھ کر ہم قبر میں لے جائیں گے۔ ہمارے امام کہتے ہیں لحد میں رشکے رکے شیخ داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جب مسلک لے جائیں گے تو جنا بنے گی، جنا بنے گی، جنت سے پہلے جنا بنے گی۔ محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار بار لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک امام احمد رضا، مسلک امام احمد رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ختم نبوت کانفرنس، حضرت علامہ مولانا امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آج آپ لوگوں کو یہ فکر دی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے نابالغ محققین کے ذریعے سے، مسلک کوئی چیز نہیں، صرف مسلمان، مسلک کوئی چیز نہیں، صرف مسلمان۔ ہم نے کہا مسلمان تو بالکل مسلمان ہے، مسلمان تو بالکل مسلک کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، یہ مسلمانیت ہی مسلک ہے۔ اور کس طرح ہے؟ ایک آسان بات، پہچان کے لیے بنتے ہیں مسلک کے نام، جیسے ایک نشانی، ایک دکان، آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ گفتار گنج، نام بھی اچھا ہے، گفتاری گفتار، گفتار کے ساتھ ساتھ ندائے حبیب، ندا کا تعلق بھی گفتار ہی سے ہے، یعنی کہ اسی کے اندر ہے۔ ہاں، ندائے حبیب، ندا کا تعلق بھی گفتار سے ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ لیکن آپ گفتار والے بھی اور کردار والے بھی، تبھی تو اتنی ٹھنڈی میں ایسے جم کے بیٹھے ہیں۔ اور میرے بھائی تو کھڑے ہو کے بھی سن رہے ہیں، اتنی دیر تک کھڑے ہونے سے پیر درد کرتے ہیں، لیکن تمہیں سلام و نبی کی محبت میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو بیٹھے ان کو بھی، جو کھڑے ان کو بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کھڑے ہونے سے محفوظ کر لے۔ جس دن 50,000 سال تک لوگوں کو کھڑے ہونا ہوگا، نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ کھڑے ہونے سے محفوظ کر لے۔ میں آج کیا کر رہا تھا، گفتار گنج میں ایک دکان تھی جہاں پر دیسی گھی ملتا تھا، اوریجنل پیور دیسی گھی ملتا تھا، وہ گفتار گنج میں۔ اللہ اکبر! اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے بازو میں قریب میں ایک اور گھی کی دکان کھل گئی۔ جب گھی کی دکان کھلی تو اس میں جو ہے وہ ویسی خالصیت نہ رہی، تو کیا ہوا، اس نے ویسے ہی گھی کی دکان کھولی تو دوسری دکان کھولنے والا بھی کہے گا دیسی گھی کی دکان، دیسی گھی کی دکان۔ تو جو پرانی دکان والا ہے وہ کیا کرے گا، بھائی جب کسی نام سے اس نے دکان کھول دیا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، وہ اپنی دکان کے لیے کوئی پہچان مقرر کرے گا۔ مثال کے طور پہ ایک جھنڈا لگا دیا، ایک جھنڈا لگا دیا، مطلب یہ اب بچوں کو اگر ننھے ننھے ناسمجھ بچوں کو بھیج، اماں کو تو پتا ہے کہ دیسی گھی کام ملتا ہے، ابا کو بھی پتا ہے دیسی گھی کام ملتا ہے، لیکن بچوں کو بھی کام کے لیے بھیجنا پڑتا ہے، اجنبی لوگوں سے بھی کہنا پڑتا ہے وہاں گھی اچھا ملتا جاؤ۔ اب ایک کی بجائے دو دکان ہو گئی، تو نئی دکان والے نے اسی نام سے دکان کھولا، تو پرانے دکان والے نے جھنڈا لگا دیا۔ ایک سال پہلے اماں کہتی تھی جا بیٹا دیسی گھی کی دکان جو اپنے محلے میں گفتار گنج میں وہاں سے گھی خرید کے لا، لیکن ایک سال کے بعد کہنے لگی بیٹا جو دیسی گھی کی دکان پہ ہرا جھنڈا ہے، دیکھو پہچان ایک بڑی کہ نہیں بڑی، ہرا جھنڈا ہے نا وہاں سے خرید کر کے لانا۔ کیوں؟
جب ہرے جھنڈے کی علامت کب تک بیان نہیں کرنی پڑی؟ کب تک بیان نہیں کرنی پڑی؟ جب تک دوسری دکان نہیں کھلی تھی. جب دوسری دکان کھل گئی اور اس میں ملاوٹ ہے تو پھر نشانی کس نے لگائی؟ دوسرے نے نہیں لگائی بلکہ پہلی دکان کو ہی نشانی لگانی پڑی. اور کیا نشانی لگی؟ اللہ اکبر، ہرا جھنڈا. تو بچے نے نادانی سے کہا امی کیا دیسی گھی کی دکان کہنا کافی نہیں ہے؟ تو اس کے سر پہ ماں نے شفقت کا ہاتھ رکھ کے کہا للہ تجھے سمجھتا نہیں ہے، للے بچے تجھے سمجھتا نہیں ہے، پیارے چھوٹو تجھے سمجھتا نہیں ہے، منہ تجھے سمجھتا نہیں ہے. جب تک دکان ایک تھی تو صرف دیسی گھی کی دکان کہنا کافی تھی. اب جب دکان دو ہو گئی اور دوسری بھی اگر دیسی گھی کی ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ملاوٹ والی بات آ گئی تو پھر اس نے اپنی پہچان کے لیے ہرا جھنڈا لگایا. اب ہمیں ملاوٹ کے گھی سے بچنا ہے تو ہرے جھنڈے کا تذکرہ کرنا ضروری ہوگا، تبھی گھر میں دیسی گھی آ سکے گا. اس کے بعد چند دنوں کے بعد بازو میں پھر تیسری دکان کھلی اور تیسری دکان والے نے یہ ہوشیاری کی گھی کی دکان بھی ہرا جھنڈا بھی ساتھ میں. اب پہلی دکان والے کو پھر تکلیف آئی، یہ مکار شیطان بازو میں آیا، اب میں کیا کروں؟ اس لیے کہ جمہوری ملک ہے، کچھ کر نہیں سکتا، نہ جھنڈا ہٹا سکتا نہ دکان ہٹا سکتا. تو اس نے کیا کیا؟ ہر ایک کے ساتھ ایک جھنڈا اور لگا دیا سفید. اب امی دوسرے سال کہنے لگی میرے بیٹے وہ جو گھی کی دکان پہ جانا نا دیسی گھی کی، جہاں ہرا سفید دو جھنڈے لگے ہیں وہاں سے گھی لانا. بات سمجھ میں سمجھانے میں کامیاب ہوا تو میرا آنا کامیاب ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ پہلے رسول اللہ کے دور میں سبھی مسلمان تھے اور صرف مسلمان تھے، کوئی سنی نہیں تھا، کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی وہابی نہیں تھا، کوئی تبلیغی نہیں تھا، سب مسلمان تھے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب مسلمان ایک تھے، لیکن مسلمانوں سے کچھ لوگوں نے کٹ کے الگ جماعت بنا لی. اللہ اکبر، مسلمان بھی کہتے تھے نبی کی توہین بھی کرتے تھے، مسلمان بھی کہتے تھے عذاب قبر کا انکار بھی کرتے تھے. تو اس وقت مسلمانوں نے کہا اب یہ نئی دکان جو کھلی ہے ملاوٹ کی، اس سے آنے والی قوم کو بچانے کے لیے ہمیں بھی کوئی نشانی مقرر کرے گی. تو اب مسلمان کے ساتھ ہو گیا سنی مسلمان. کچھ بدلا کچھ نہیں بدلا، صرف پہچان مقرر کی گئی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کچھ اور ایسے آئے، تیسری دکان کھلی، مسلمان سنی مسلمان لیکن عقیدے میں گڑبڑ کرتے تھے. تو پھر اسی حق والوں نے اسی دکان میں کہا، اب اس ظالم نے شیطان نے دوسری تیسری دکان کھول کے مسلمان بھی کہا سنی بھی کہا. تو ہم کیا کہیں گے اپنے آپ کو؟ ہم ماتریدی اور اپنے آپ کو اشعری کہیں گے تاکہ اس سے پہچان ہو جائے. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کسی نے دکان کھولی تو کہا مسلمان بھی کہیں گے، سنی بھی کہیں گے، ماتریدی بھی کہیں گے اور اشعری بھی کہیں گے، ساتھ میں حنفی بھی کہیں گے، شافعی بھی کہیں گے، حنبلی بھی کہیں گے، مالکی بھی کہیں گے. دیکھیے دکانیں بڑھتی گئی، نشانیاں بڑھتی گئی. اور جب 14ویں صدی میں مسلمان بھی کہلائے، مسلمان بھی کہلائے، سنی بھی کہلائے، حنفی بھی کہلائے اور نبی کے لیے کہا دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، مسلمان بھی ہے کہہ رہے، سنی بھی ہے، حنفی بھی کہلا رہے ہیں اور کہنے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. اور پھر کہنے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یعنی نام تو وہی ہے لیکن بکواس الگ الگ ہے. تو ایک مرد قلندر اٹھا اور پوری علماء کی جماعت لے کر کے جو کہہ رہے تھے کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، ان کو جواب دیا ارے وہ تیرا ڈالڈا ڈلڈا ہوگا جس کو دیوار کے پیچھے کی نہیں، جو ہمارا نبی ہے جس کو ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، یہ دیوار کی اوقات کیا ہے اور کوئی غیب کا تم سے نیا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ قرار درود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، پیار محبت، پیار محبت. مسلک اعلی حضرات، مسلک اعلی حضرات، مدرسہ دارالعلوم ہے حبیب، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، تحفظ
मुस्तफा जिंदाबाद। बताइए, निशानी बढ़ने से कोई चीज बदलती है? नहीं बदलती। निशानी बदलने से या बदलना नहीं, बल्कि निशानी बढ़ने से फायदा किसका होता है? पब्लिक का होता है। और आगे पता नहीं किस किस नाम से निशानी बदलेगी। बल्कि हिंदुस्तान में जिन लोगों को चिढ़ है कि इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, उस नाम से क्यों पुकारा जाता है, तो कभी इस्लाम और सुन्नियत को उलमाए दहलवी के नाम से जाना गया, कभी उलमाए खैराबादी के नाम से जाना गया, कभी उलमाए बदायूं के नाम से जाना गया। तो हर दौर में निशानी बढ़ती चली गई। तो निशानी बढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था भाइयों, आपकी तवज्जो है, मसलक की सबसे पहली जंग किसने लड़ी? अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर ने। अब तवज्जो करना, सैयदना सिद्दीक अकबर को किसी ने मशवरा दिया, ऐ मुसलमानों के खलीफा, इतने सारे महाज खुले हुए हैं, अल्लाह अकबर, एक तरफ मानिईन ज़कात का फितना है, यानी कुछ लोग हैं जो ज़कात देने के मुनकिर हो गए, कुछ लोग हैं जो माज़अल्लाह इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं ऐसे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के लोगों ने खत्म नबूवत का इनकार कर दिया है। उसके बाद रोम की फौज मुसलमानों को मारने के लिए, तवज्जो करना, बहुत अहम नुक्ते पे बात कर रहा हूं, तवज्जो करना, रोमी फौज, तवज्जो करना, खास तवज्जो, मैं कोई आंख बंद करके अंधभक्त की तरह गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं। हम हक़ाइक़ की राहों के मुसाफिर हैं, हम सच्चाई की राहों के मुसाफिर हैं। और एक बात याद रखना, सुन्नी दावत इस्लामी का ये तुर्रा इम्तियाज है, हम कई मसलक को छुपा के बात करने को जायज नहीं समझते। ऐसे काम को आग लगे, ऐसे काम पे लानत हो जो मसलक को खत्म करके किया जाए। वल्लाह हम तो जिंदगी में नहीं, मरने के बाद भी मसलक का नारा बुलंद करने के उम्मीदवार है। मैं वो सुन्नी हूँ, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़्ज़े मुस्तफा। हालात की गंभीरता को बताना चाहता हूँ, हालात की नजाकत को बताना चाहता हूँ। खास तौर पे पढ़े लिखे तबके से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, रोम की फौज यानी इस वक्त की सुपर पावर ताकत मुसलमानों को कुचलने के लिए लाखों फौज जमा कर चुकी। तवज्जो करें, ये जो कहा जाता है ना मौलाना हालात खराब है, थोड़ा चुप हो जाओ आप लोग, मसलक की बात ना करो, हालात अच्छे नहीं। मैंने कहा बुरे हालात ही में मसलक की जंग लड़ी। पहली जंग बुरे हालात ही में लड़ी गई है, और हमेशा बुरे हालात ही में बड़े कारनामे अंजाम दिए जाते हैं। तवज्जो करना, लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं, जरा चुप हो जाओ, मसलक की बोली ना बोलो। हमने कहा जिन्हें चुप होना, वल्लाह मसलक की एक दिन की जिंदगी बद मसलकी की करोड़ों दिन की जिंदगी से बेहतर है। लानत है उस जिंदगी पर जो मसलक को छोड़कर। ये बात याद रखिए, तवज्जो करें। वक्त की सुपर पावर जिसे रोमियों की हुकूमत कहते हैं, थोड़ा सा संजीदगी का माहौल, थोड़ा चिलम चाट, बहुत अच्छे से सुने आप लोग, आने वालों को आने दे, जाने वालों को। ये बहुत अहम नुक्ते की बात है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो यूट्यूब पर बैठकर जो नाबालिग मुहक्किकीन मसलक को मुंह चिढ़ा रहे हैं, उनको बात समझ में है। वो तो नहीं समझेंगे क्योंकि वो तो एजेंट बने हुए हैं। कम से कम बोली भाली हमारी आवाम समझ जाए, हमारी पब्लिक समझ जाए। तवज्जो करें आप, गौर कीजिए, आज कहाँ जा रहे हैं? सब मिल के रहो। मसलक कोई चीज नहीं, मसलक, और उसके बाद मसलक की बात करने वालों को मुतशद्दिद कहा जाता है, फिरका परस्त कहा जाता है। अल्लाह ठीक है, ये टाइटल 1000 मर्तबा हमें कबूल है, इसलिए कि ये काम सिद्दीक अकबर ने भी किया है, ये काम इमाम हुसैन ने भी किया है। और एक बात बताऊं, सिद्दीक अकबर और इमाम हुसैन के बीच में जिसने मसलक की जंग लड़ी है, उसे मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम। जंगे नहरवान क्या थी? जंगे नहरवान क्या थी? ये भी मसलक की जंग। थोड़ी बात थोड़ी बहुत अहम बात कर रहा हूं, थोड़ी एक बार असल में मैं तकरीर याद करके नहीं आता, आपकी जैसे तवज्जो होती है फिर उसी तरह बात हो जाती है। मैं तो सबक सुनाने आता हूं, आदमी जब याद करके आता है ना तो आप कुछ भी करते रहे वो सुनाता ही रहेगा।
عرفانی روحانی حقانی تقریر رکھ کر، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں بہت چھوٹا سا طالب علم، میں نے ابھی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کی. ویسے میرا قوت حافظہ اتنا مضبوط نہیں کہ میں روحانی حقانی عرفانی تقریر یاد کروں. اگر یہی یاد کرنے کی بات ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کرے میں قرآن کتاب یاد کرنے کی بجائے. لیکن تھوڑی توجہ آپ لوگ کہتے ہیں حالات اچھے نہیں، مسلک کی بات صرف مسلمان بات. میں نے کہا رومیم پہ آیا اللہ اکبر. روم کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ لاکھوں کی فوج جمع کر چکی، لاکھوں کی فوج مسلمانوں کو ختم کر دیا. صدیق اکبر نے فرمایا ہم رومیوں سے بعد میں لڑیں گے. توجہ دیکھ رہے ہیں، ہم رومیوں سے بعد میں، پہلے لشکر روانہ ہوگا اس وقت مسلمہ کذاب سے لڑیں گے، منکر ختم نبوت سے، مانعین زکات، زکات کے منکرین سے لڑنے کے لیے، مرتدین سے لڑنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ پھر جس محاذ پر جائے گا رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے. یعنی سارے محاذ پر ایک ساتھ ہم جنگ کریں گے. کسی نے کہا، بلکہ وہ کسی اور کون تھا میں آپ کو بتاؤں وہ کون تھا کہنے والا، دھیان سے سنو. سیدنا فاروق اعظم کے فاروق اعظم، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جانشین رسول دوم، رسول اللہ کے دوسرے جانشین. صدیق اکبر سے کہا صدیق اکبر آپ اتنے محاذ پر ایک ساتھ جنگ کریں گے مدینہ خالی ہو جائے گا، مدینہ خالی ہو جائے گا. رومیوں سے لڑ رہے ایک ساتھ، اسی وقت مسلمہ کذاب سے منکر ختم نبوت سے بھی لڑ رہے ہیں، اسی کے ساتھ زکات کے منکروں سے بھی لڑ رہے ہیں، اسی کے ساتھ مرتدین سے بھی لڑ رہے ہیں. لیکن ذرا غور کیجئے صدیق اکبر کتنے نرم دل انسان تھے، رقیق القلب تھے. صحابہ میں سب سے نرم دل آدمی ابو بکر صدیق، ان سے بڑا نرم دل کوئی نہیں. لیکن نرم دل اپنوں کے لیے ہونا یہ مومن ہے، اور مسلک کے باغیوں کے معاملے میں نرم دل ہونا یہ مومن کی صفت نہیں، یہ نامردوں کی صفت ہے. صدیق اکبر اپنوں کے لیے نرم دل تھے. سیدنا فاروق اعظم نے جب کہا اے مسلمانوں کے خلیفہ، روم کی حکومت، مانعین زکات، منکرین ختم نبوت، مرتدین سب سے ایک ساتھ جنگ کرو گے مدینہ خالی ہو جائے گا، کیا ہوگا مسلمانوں کا؟ اب صدیق اکبر کو غصہ آیا. کس پہ؟ فاروق اعظم. فاروق اعظم تو اچھا مشورہ دے رہے تھے، اچھی نیت تھی، یہ سیٹوں کی طرح یہ گندگی کی بات وہاں نہیں تھی. وہ تو فاروق اعظم جیسا دین کا دائی کون ہو سکتا ہے؟ اپنے زمانے کا سید المبشرین، توحید ڈائریکٹ رسول اللہ سے سیکھنے والی ہستی، دین ڈائریکٹ رسول اللہ سے. لیکن دور اندیشی کو سامنے رکھ کر کہا اے مسلمانوں کے خلیفہ، چاروں محاذ پہ جنگ مت کیجیے، مدینہ تنہا ہو جائے گا، کیا بنے گا؟ صدیق اکبر کو غصہ آیا اور کہا عمر، اسلام لانے سے پہلے بڑا بہادر تھا تو، اور اسلام لانے کے بعد تو بزدل ہو گیا. صدیق اکبر تم بزدل ہو گئے ایمان لانے کے بعد؟ امیر المومنین میں بزدل نہیں ہوا، میں تو خیر خواہی کے لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ مسلمانوں کا کیا بنے گا، مدینہ خالی ہو جائے گا. اب صدیق اکبر کے تیور اتنے نرم دل آدمی کو مذہب کے معاملے میں جس نے سخت کیا تھا وہ کیا تھی پتہ ہے؟ کیا تھی؟ رسول اللہ کی تربیت. غار ثور میں چھپنے نہیں گئے تھے، غار ثور میں اپنے بعد اپنا جانشین تیار کرنے گئے، تاکہ جب سب لوگ اپنے اپنے انداز سے بات کریں گے تو میرا ابو بکر ایک قائد کی حیثیت سے گفتگو کرے گا، نبی کے جانشین کی حیثیت سے گفتگو کرے گا. ورنہ نبی کو چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جو گھر سے نکل آئے اور کافر ان کو دیکھ نہ سکے تو وہ اگر مکمل مدینے شریف چلے جائے تو ان کو کون دیکھ سکتا تھا؟ وہاں چھپنا نہیں تھا، وہاں اپنے جانے کے بعد کسی کو اپنا جانشین تیار کرنا تھا. اور جانشین کیسے تیار کیا؟ اپنے دل کی تجلی صدیق کے دل پہ ڈالی. صدیق اکبر نے کہا عمر، اسلام لانے سے پہلے بڑے بہادر تھے، اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گئے. امیر المومنین مدینے کی تنہائی کی ستاتی ہے، شہر رسول کی تنہائی ستاتی ہے. تو صدیق اکبر نے فرمایا عمر سن لو،
اگر مدینے والوں کے بچوں کو جنگل کے درندے اٹھا کر لے جائیں تو بچوں کو درندوں کا اٹھا کر لے جانا تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ختم نبوت کا کوئی انکار کر کے زندہ رہے ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلام کے چادر میں کوئی شب کو مارے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ابو بکر کی ران کو جنگل کے درندے نوچ نوچ کر کھائے، میں اپنا گوشت تو نچوا سکتا ہوں لیکن عقیدے پہ حملہ ہو میں جان بچانے کے لیے عقیدے کو آگ نہیں لگا سکتا۔ میں تمام محاذ پہ جنگ کروں گا، ایک ساتھ جنگ کروں گا، اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اللہ ہماری امداد کرے گا۔ اور یہ بات بھی جوانوں تمہیں بتا دوں، پھر روم پر بھی حملہ ہوا، روم کا جواب بھی دیا گیا، مانعین زکات یعنی زکات کے منکروں کا جواب بھی دیا گیا، مرتدین سے بھی لڑا گیا اور مسلمہ کذاب سے بھی جنگ کی گئی۔ اب مسلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی وہ مسلک کی جنگ کی شان سے ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام نے صدیق اکبر کو کہا، اے ابو بکر یہ بتائیے کہ جو لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ چلے گئے ہیں تو وہ تو ہماری طرح داڑھی رکھے ہوئے، کیونکہ ہم ہی میں سے ٹوٹ کر کے گئے ہیں، ہماری طرح داڑھی ہے، ہماری طرح سر پہ امامہ ہے، جیسے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو اب ہم کیسے پہچانے کہ یہ ختم نبوت کا غدار ہے یا ختم نبوت کا وفادار ہے؟ کیسے پہچانے؟ وہ صدیق اکبر نے کہا اگر پہچاننے میں شبہ ہو تو میں تمہیں ایک علامتی نشان دیتا ہوں جس کو انگلش میں لوگ کوڈ ورڈ کہتے ہیں۔ کیا تھا وہ کوڈ ورڈ؟ کیا تھا؟ کیا تھا؟ کہا کہ جب تمہیں شبہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا ختم نبوت کا غدار ہے تو تم کہنا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ یا محمدہ کے جواب میں جو یا محمدہ کہے سمجھنا یہ ختم نبوت کا وفادار ہے، اور اگر یا محمدہ کے جواب میں یا محمدہ نہیں کہے سمجھنا یہ ختم نبوت کا غدار ہے، کافر ہو چکا ہے۔ یا محمدہ کا مطلب کیا؟ علماء موجود ہے، دستار بندی کا جلسہ ہے۔ یا حرف ندا، حرف ندا کے بعد محمد منادا، اور منادا پہ جب مد آ جائے تو مدد کا فائدہ دیتا ہے، تب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے۔ رسول اللہ مدینے میں ہے، جنگ لڑی جا رہی ہے یمامہ کی سرزمین پر، حضور مدینے میں جنگ ہو رہی ہے یمامہ میں، حضور زمین کے اوپر نہیں ہے ظاہری حیات میں، حضور پردہ فرما چکے ہیں۔ پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر یمن میں نعرہ لگوا رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ تو فرمائے، اور کیا کہا؟ جو اس کے بدلے میں کہا یا محمدہ تو تم کیا کہنا؟ اپنا ماننا۔ اور اگر یا محمدہ کے بدلے میں یا محمدہ نہ کہے تو پھر اس کو اس کی جگہ پہنچا دینا جہاں اس کا وہ حقدار ہے، جو جہاں کا حقدار ہے پھر اس کو وہاں پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ اور جنگ ہوئی، بتائیں کتنی بڑی قربانی دی مسلک کی جنگ میں صحابہ نے۔ کیا کہتے بکتے ہو؟ تمہیں مفت میں اسلام مل گیا تو تمہیں مسلک اور دین سے نفرت ہو رہی؟ آدھا تیتر آدھا بٹے زہر اور حلوہ سب ملانا چاہتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے جب مسلک کی جنگ کی ہے، بتائے 700 حافظ قرآن صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، 700۔ دوسرے صحابہ تو ہزاروں تھے، صرف حفاظ حافظ صحابہ 700۔ اب پتہ ہے مسلمہ صحابہ کو کیسے مارتا تھا، کیسے مرواتا تھا؟ پہلے ہاتھ کاٹتا اور کہتا بولو میں نبی ہوں۔ صحابہ کہتے ہوا خاتم النبی، آخری نبی تو آمینہ کا لال ہے۔ دوسرا ہاتھ کاٹتا اور کہتا بولو میں نبی ہوں، کہتے کہ نبی تو آخری نبی تو آمینہ کا لال ہے۔ اس کے بعد آنکھ نکالتا آنکھ اور بولتا کہ بولو میں نبی ہوں۔ یہ صحابہ یہ جو چھوکرے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے صحابہ کو گالیاں دیتے بک بک کرتے کہ نبی کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے تو تیرا باپ گیا تھا یمامہ میں لڑنے کے لیے۔ ہم اس طرح غصے سے بات کرنا نہیں چاہتے، لیکن صحابہ کی عظمت پر ایسے بھوکتے ہو۔
تو وہ تو مرتد، اگر معاذاللہ وہ مرتد ہوئے تھے تو دین بچانے کون کیا؟ مسلمے کذاب سے لڑنے، اور کیا سمجھتے ہو؟ ارے تم سے تو تمہارا داماد نہیں چھوٹتا، ان لوگوں نے دنیا چھوڑی ہے، دنیا ہاتھ کٹا کر محمد رسول اللہ پڑھنا آسان ہے، آنکھ نکلوا کر محمد رسول اللہ پڑھنا آسان ہے، زبان کٹا کر محمد رسول اللہ کے اشارے کرنا آسان ہے، ہونٹ کٹا کے محمد رسول اللہ کا اشارہ کرنا آسان ہے۔ جب صحابہ کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، پیر کاٹ دیے جاتے، آنکھ نکال لی جاتی، ہونٹ اور زبان کاٹ دی جاتی، پھر بھی صحابہ کہتے اشاروں سے ہوا خاتم النبیین، ہوا خاتم النبیین، اور جھوٹے تو نبی نہیں ہے، آمنہ کا لال یہ آخری نبی ہے، ان کے سوا کوئی آخری نبی نہیں ہو سکتا۔ اینڈ کس پر کیا جاتا پتہ ہے؟ اینڈ صحابہ کرام کے لیے بڑی بڑی تیل کی کڑھائیاں تیار کی گئی تھی، تیل کی کڑھائیاں، ان تیل کی کڑھائیوں میں جلتے ہوئے صحابہ کو ڈال دیا جاتا تھا، بولو میں نبی ہوں، صحابہ کہتے ہیں مر جائیں گے لیکن نہیں کہا، وہ ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، اس وقت کون کام آیا؟ اب وہ بھی سن، یہ بھی سن، رابضیوں کی بولی سن کر کے پھسلنے والے بھائیوں سے میری گزارش ہے، اس وقت کون کام آیا وہ بھی سن۔ اس وقت کام آنے والی شخصیت حضرت وحشی کی، وحشی، یہ وحشی کون تھے؟ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو اور حضور نے ان کو معاف کیا۔ یہ بھی میرے آقا کا اخلاق ہے، چچا کے قاتل کو معاف کیا۔ یہاں تو آنگن میں بکری پیشاب کر دے تو معاف نہیں کرتا، ہندوستان میں جتنے مقدمے مسلمانوں پہ چل رہے ہیں کسی قوم کے نہیں، کورٹوں میں سب سے زیادہ تمہارے پیسے ضائع ہوئے، چھوٹی چھوٹی چیز پہ مرڈر کر دیتے ہو، مرڈر کرنے والا اندر چلا جاتا ہے، جس کا مرڈر ہوتا ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے، کیس لڑتے لڑتے تمہارے پیسے برباد ہوتے ہیں، امیر سے غریب ہو جاتے، کیس کرنے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان وہ تھا جو دوسرے مسلمان پر اپنی جان قربان کر دیتا تھا، ایک مسلمان تھا دوسرے مسلمان کو بھوکا دیکھتا تھا تو اپنے بچوں کو پانی پلا کے سلا کر کے دوسرے مسلمان کو کھلاتا تھا۔ اور آج کیا ہو گیا؟ چھوٹی چھوٹی بات میں ہاتھ کی مہندی نہیں چھوٹی، بیوی شوہر پہ کیس کر رہے ہیں۔ دین کہاں ہے؟ مذہب کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ صحابہ تھا، لیکن اقبال کہتے ہیں مت آئے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غم ہے خوریز ایسا۔ توجہ کرو، سب سے شہید چچا امیر حمزہ کا قاتل وحشی، فتح مکہ کے دن حضور نے کہا تھا وحشی جہاں دکھے اسے قتل کرو۔ وحشی کو لوگوں نے کہا وحشی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ اسی طرح حضور کا نام لیتے ہیں، محمد صرف کہنے میں ہمیں اچھا نہیں، بلکہ لفظ محمد کہنے سے پہلے بھی قوم کے کانپتے ہیں کہ اتنی گندی زبان سے اتنا پاکیزہ نام کیسے لے سکتا ہے۔ ہزار بار بشویم دہن کا مشک و گلاب، خنوس نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ حضور اگر میں ہزاروں مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھولوں تو ایک مرتبہ بھی میری زبان اس کی حقدار نہیں ہے کہ نام محمد ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ کیا ہوا میرے بھائی کو؟ فتح مکہ کے دن کہا وحشی جہاں نظر آئے میرے چچا کا قاتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ وحشی کو خبر ہوئی کہ آقا نے اعلان کیا کہ وحشی جہاں دکھے اسے قتل کر دو، یعنی وحشی کا نام بلیک لسٹ میں تھا۔ وحشی کو خبر ہوئی، بہادر آدمی تھا، حبشی غلام تھا، آیا حضور بیٹھے ہوئے تھے صحن کعبہ میں، کعبے کے صحن میں گردن جھکائے حضور بیٹھے تھے، ایسے میں آیا حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگا اے محمد، ابھی کلمہ نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے معاف نہیں کر سکتے آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ سرکار نے نظر اٹھا کے دیکھا، کون ہے تو کون ہے؟
اس نے کہا میں وحشی ہوں، حمزہ کا قاتل، آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ یہ میرے نبی کے اخلاق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تجھے معاف کر دوں گا، معاف کر دیا، ایک شرط ہے کلمہ پڑھ لے میں تجھے معاف کر دوں۔ چچا کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں۔ وحشی وحشی تھا، وحشی نے کہا اچھا میں کلمہ پڑھ لوں گا، آپ مجھے معاف کر دیں گے، لیکن سنا ہے کہ آپ کا اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ معاف کر دیں گے؟ اگر آپ کے اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو؟ حضور نے مسکرا کر کہا ایسا نہیں ہوگا، میں نے معاف کیا تو میرا اللہ بھی معاف کرے گا، اگر آپ کا اللہ معاف نہ کرے تو آپ کی محبت کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا ہائے ہائے، صوفیہ کہتے ہیں اللہ اکبر، ایسا نہیں ہوگا کہ میں معاف کروں اور اللہ معاف نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر تیرا گمان یہ ہے کہ میں معاف کروں اللہ معاف نہ کرے گا تو وحشی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک جنت میں جاؤں گا نہیں جب تک کہ تجھے بھی اپنے ساتھ نہ لے گا۔ ہے کوئی کائنات میں، ہے کوئی ایسا؟ چچا کے قاتل کے ساتھ کوئی ایسا ہے؟ معاف بھی کر، معاف بھی کر، اور پھر کا وحشی ادھر اب وحشی نے کلمہ پڑھا، رونے لگے، میں نے بہت اچھے آدمی کو قتل کر سرکار نے، میں ادھر میرے پاس بیٹھا، اپنے پاس بیٹھا، کہ مجھے بتا تو نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا، اور جیسے جیسے مارا تھا پوری داستان بتائی، ایسے مارا تھا آپ کے چچا کسی کو مارنے کے لیے جھکے تھے تو زرہ ہٹ گئی تھی اور پیٹ کا حصہ ننگا ہو گیا تھا، تو میں نے جو ہے وہ مار دیا تھا، اور مارنے کے بعد گرا دیا تھا، پھر وہ گرے تو میں نے مجھ پہ حملہ کیا تو میں نے دوسرا بھی حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا، پھر ایک عورت کو بلایا جس عورت کے ساتھ میرا معاہدہ تھا، اس عورت نے سینہ چیرا، سینہ چیر کر کے نکالا، نکال کر کے کلیجہ نکالا، کلیجہ نکال کر کے چبا چبا کر کے ٹوٹا، انگلیاں کاٹی، ہونٹ کاٹے، زبان کاٹی، کان کاٹے، اور اس کو سوئی دھاگے کے ذریعے پھرو کر کے گلے کا ہار بنا کر اپنی منت کے مطابق۔ لیکن یہ بھی تاریخ ہے فتح مکہ کی، وحشی کو بھی معاف کیا، جس خاتون نے کلیجہ چبایا تھا اس کو بھی معاف کیا، لیکن بس اتنا کا وحشی اب تو میرے سامنے مت آنا، میں نے تجھے معاف تو کر دیا مگر تو میرے سامنے مت آنا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ آقا نے فرمایا جب جب تو میرے سامنے آئے گا میرے چچا کا وہ شہادت کا منظر میرے سامنے آئے گا، اس لیے تم آیا کرنا لیکن میرے سامنے نہ آنا۔ آقا نے معاف کیا، آقا نے معاف کیا۔ اب وہ وحشی حضور نے معاف کیا، پوری زندگی بے چین رہتے، میں نے حمزہ کو حضور کے چچا کو شہید کیا، حضور کے چچا کے ہونٹ میری وجہ سے کاٹے گئے، سینہ کاٹا گیا، کلیجہ چبایا گیا، میں وجہ بنا۔ تمنا کرتے تھے کوئی ایسا کام کر لوں جس سے حضور مسکرا دیں، کوئی ایسا کام کر لوں جس سے حضور خوش ہو جائیں، کوئی ایسا کام کر لوں جس سے حضور خوش ہو جائیں۔ جب صدیق اکبر نے کہا نبی کی ختم نبوت پر ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، اے رسول اللہ کے صحابہ، اے جوان تابعین، جاؤ اور یمامہ جا کر کے جنگ لڑو، اس جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دو۔ تو وحشی کو موقع مل گیا، چلو چلتے ہیں۔ احد کی جنگ میں جو مسلمانوں کا نقصان کیا تھا جب میں کافر تھا، اب میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ کر دوں، حضور کو خوش کر دوں۔ اور اس کے بعد یمامہ کی جنگ میں گئے، بہت نشانہ باز آدمی تھے وحشی اس جنگ میں شریک ہوئے، سب لوگ لڑ رہے تھے لیکن وحشی کو ایک ہی آدمی کی تلاش تھی۔ وحشی نے سوچا نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، جب بجا ہی نہیں رہے گی تو سارا میٹر ہی ختم ہو جائے گا۔ وحشی سوچ رہے تھے جس شخص نے یہ فتنہ بپا کیا ہے اسی کی تلاش میں تھے، چھوٹا قد تھا، چھوٹی چھوٹی لال لال آنکھیں تھی، پکا رنگ تھا، نشانے باز بہادر انسان تھا۔ مسلمہ کذاب کو ڈھونڈتے رہے، ایک دن مسلمہ مل گیا، جیسے ہی ملا وحشی نے اس کو مار ڈالا، اور مارنے کے بعد اس کی لاش پہ پیر رکھا، اور پیر رکھ کر کے جب اس کی شہرت کاٹ رہے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے اے اللہ
اے اللہ تو گواہ رہنا، جب میں کافر تھا تو میں نے اپنے زمانے کے بہترین انسان، نبی کے چچا، نبی کے محبوب امیر حمزہ کو شہید کیا تھا جب میں کافر تھا۔ اب میں مسلمان ہوں، اپنے دور کے سب سے بدترین انسان کو قتل کر رہا ہوں اور نبی کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر رہا ہوں۔ اس قتل کرنے کے عمل کو، اس شہید کرنے کے عمل کے معاملے میں کفارہ بنا دے اور مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر! توجہ فرمائے، یہ کارنامہ مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کرنے کا کارنامہ حضرت وحشی کا تھا۔ میری بات سے کچھ لوگ ناراض ضرور ہوں گے، لیکن میں ناراضگی کی پرواہ اس لیے نہیں کرتا کہ میری روزی تمہارے گھروں سے نہیں، میری روزی مدینے کے تاجدار کی نالین کی خیرات ہے۔ جب میں شان علی کے مرتضیٰ پڑھتا ہوں اور شان اہل بیت پڑھتا ہوں تو بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور جب میں شان صحابہ پڑھتا ہوں تو بھی میں پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اس نیت سے میں کچھ پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ میری فکر تو بس یہ ہے، کام وہ لے لیجیے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے عزیز، میرے جوان، وحشی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے تھوڑا سوچ لینا۔ میرے عزیز، جب رسول اللہ نے کسی کو معاف کر دیا، ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آپ کے ابا نے کسی کو معاف کیا تو کیا آپ اس سے بدلہ لوگے تو بات کے وفادار رہو گے؟ میرے بھائی، جس کو رسول اللہ معاف کرتے ہم ان کا حساب کتاب لے کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے میری گزارش ہے، یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، یہ صدیق اکبر نے لڑی ہے ختم نبوت کی پہلی جنگ، اور یہ جنگ لڑی جاتی رہے گی۔ یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بتاؤ ہمارے آقا خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آخری نبی۔ کیا مطلب ہوا؟ آخری نبی کس کو کہتے ہیں؟ آخری مطلب ہوا اب اس کے بعد کوئی نہ آئے۔ آخری کا مطلب یہ اس کے بعد، اسی لیے حدیث میں جو آیا ہے خاتم بھی پڑھا جاتا ہے اور خاتم بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں تلفظ ہے۔ خاتم بھی، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی۔ خاتم، پہلے خاتم کا مطلب سمجھ لیں، چلے پہلے خاتم کو سمجھ۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر۔ کیا ہوتا ہے؟ خاتم مطلب مہر، اور خاتم مطلب ختم کرنے والا، اینڈ کرنے والا، آخری کرنے والا۔ سمجھ گئے بات؟ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، میرے بعد حضرت علامہ شاکر علی نوری ہمارے قائد، ہمارے امیر آئیں گے تو کیا میں اس جلسے کا آخری مقرر رہ جاؤں گا؟ بولو بولو بھائی، بولو بھائی، نہیں نا، یعنی میرے بعد جو آئے گا وہ آخری ہوگا، اور وہ بھی اس شرط پہ آخری ہوگا کہ اس کے بعد کوئی نہ آئے۔ یہی ہے نا؟ تو حضور خاتم ہے، حضور کیا ہے؟ آخری ہے، اینڈ ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ لیکن حضور نے کیا کہا؟ انا خاتم النبی، میں خاتم۔ اب خاتم کی جب بات آئی تو چھوٹ بھائیوں کو اس میں کچھ نہ کچھ ڈالڈا ملانے کی کوشش کرنے کے لیے ہمت آ گئی۔ دیکھو خاتم ہے نا، خاتم، خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر۔ مہر ہم نے کہا ہمارے علماء نے نہیں چھوڑا کچھ، ہاں ہمارے علماء، پھر ہمارے علماء جنہیں 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے مذہب اور مسلک ملا ہے، وہ لوگوں کے پاس دلیلیں کم ہیں۔ جن کے پاس 1450 سال پرانی روایت موجود ہے، سند موجود ہے، عقائد کا سلسلہ موجود ہے، الحمدللہ، تو ان کے پاس تو دلیل ہی دلیل ہے، اگرچہ دلیل نہ مانے دلیل ہی دلیل ہے۔ اللہ اکبر! خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، اپنی زبان میں اسٹیمپ۔ سمجھ گئے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مہر۔ اب یہ مہر کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، جب خط لکھنے والا خط لکھتا تھا، جو لوگ خط لکھنا جانتے، ہمیں بچپنے میں اسکولوں میں خط لکھنا سکھایا جاتا تھا، اور ابھی بھی اسٹیمپ کا دور تو ابھی بھی ہے، مہر کا دور ابھی بھی ہے۔ بولو بھائی، جب آدمی خط پورا لکھ دیتا ہے تو مہر پہلے لگتی ہے کہ آخری میں لگتی ہے؟ بولو بھائی، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ عنوان مشکل ہے
لیکن دیہات میں بیٹھ کر کے یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ حضور غوث پاک کا کرم ہے، یہ غریب نواز کی عنایتیں ہیں، یہ خاتم النبیین کا فیضان ہے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہے۔ ورنہ اتنا مشکل عنوان اتنی آسانی سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ بہت غور سے سن رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور میں وہ آدمی نہیں کہ آپ کو کہوں کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ اور نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، وہ میٹر کیا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے تو ہی، نہ سمجھ میں آئے تو پوچھو، جو پوچھ سکتے ہو، ہمیں جواب دینا آئے گا تو دیں گے، نہیں دینا آئے گا ہمارا اسٹیج یتیم نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء مفتیان کرام یہاں موجود، حضرت علامہ مفتی منظر صاحب موجود ہیں، ہمارے بھائی، بڑے بھائی سید مولانا سید محمد قادری صاحب، میں سب کے نام نہیں جانتا اور سب کا ڈگریاں بھی نہیں جانتا، لیکن یہ ٹوپیاں بتا رہی ہے، چہرے بتا رہے کہ یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں۔ اور اگر اس اسٹیج سے یہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ہمارے یہاں کمی نہیں ہے، بڑے اکابرین ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ اور اگر کہیں پر کوئی گاڑی رکتی ہے تو میرے امام نے 1200 کتابیں ہمارے لیے چھوڑی۔ ہاں، اگر قادیانی گڑبڑ کرے گا تو قہر الدیان موجود ہے، ہاں، جزا اللہ عدوا موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے یہ سب کتابیں الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ یتیم نہیں، یہ بڑا ذخیرہ رکھتے ہیں۔ توجہ کریں، خط جب کوئی لکھتا ہے تو اسٹیمپ کب لگاتا ہے؟ جن کو سمجھ میں آ رہی وہی کہیں گے، اور صحیح کہہ رہا ہوں تو کہیں گے پہلے اسٹیمپ لگتا ہے کہ آخری میں؟ جس کی عقل سلامت ہے مہر لگانے کے بعد کچھ لکھتا ہے؟ نہیں لکھتا، مہر کہتے ہی اس کو ہے یہ آخری میں لگے گی، اب اس کے بعد کچھ لکھا نہیں جائے گا۔ اگر لکھا جائے گا تو مہر بے معنی ہو جائے گی، اگر خاتم مانو تو وہ آخری ہے، اور خاتم مانو تو وہ ایسی مہر ہے، مہر تو آخری میں لگا کرتی ہے، مہر کے بعد پھر کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرا نبی مہر بن کر کے آیا ہے، میں وہ آخری ہوگا، اب تیرے بعد کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا کیا جائے، یہاں ایک شبہ پیدا کہ حضرت عیسیٰ تو آئیں گے نا؟ اندھے کو بڑی دور کی تھوڑی سوچی، حضرت عیسیٰ اب بالکل آئیں گے، بالکل آئیں گے، انکار کسے؟ لیکن عیسیٰ نبی ہو کر بھی بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، نبی ہو کر بھی بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، اور وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، وہ حضور کی شریعت کی پیروی کرنے آئیں گے، اپنا کلمہ پڑھانے نہیں آئیں گے، حضور کا کلمہ پڑھنے تشریف لائیں گے۔ اور پھر سنیے، حضرت عیسیٰ جو قیامت کے قریب آئیں گے نبی ہو کر بھی، ان کی اللہ اکبر نبوت ان کے ساتھ ہوگی، مگر وہ نبوت کا نظام لے کر نہیں آئیں گے، شریعت کو نافذ اپنی شریعت کرنے نہیں آئیں گے، وہ اپنا کلمہ پڑھانے نہیں آئیں گے، بلکہ جب حضرت عیسیٰ پہلے ہی دن نازل ہوں گے آسمان سے، آقا نے کیا شان بتائی، دمشق کی جامع مسجد، ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت جبریل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے آئیں گے، زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور کب آئیں گے؟ جب فجر کی نماز کی اقامت ہو رہی ہوگی۔ عیسیٰ جیسے ہی تشریف لائیں گے، وہاں امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے امام مہدی پیچھے ہو جائیں گے، کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں 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 نہیں، آج نماز تو آپ نے پڑھانی ہے، اور حضرت عیسیٰ نبی کے بیٹے کے پیچھے کھڑے رہ کر کے نماز پڑھ کر کے بتائیں گے اپنا کلمہ پڑھانے نہیں آیا، خاتم النبیین کے کلمے کی تائید کرنے کے لیے آیا۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن عیسیٰ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی تم میں سے جو مہدی ہوگا نبی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ کے نبی حضرت عیسیٰ بتا دیں گے میں نئی شریعت لے کر نہیں آیا، اپنی شریعت لے کر نہیں آیا۔ اور حضرت عیسیٰ پھر کیوں آئیں گے؟ کیوں آئیں گے؟ کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے، مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ میرے بھائیو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا ڈیٹیل ہے بھائی، کتنی ڈیپ ہے نا اسلام کی تعلیم میں،
ہے نا کتنی میری کوئی کمان نہیں، یہ تو بہت آسان کتابوں میں سب لکھا، قانون شریعت میں لکھا ہے بارش ہے، کوئی میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں۔ اصل میں میٹر یہ ہے ہمیں کوئی چیز مشکل اس وقت لگتی ہے جب اب علم حاصل ہو۔ یہ جو سب ساری گندگی بدعقیدگی کی ہے نا، کس بنیاد پہ؟ صرف اس بنیاد پہ کہ ہمارے پاس علم ہے، ہمارے جوانوں کے پاس علم، ہماری بیٹیوں کے پاس علم ہے، اور علم سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ دستار بندی کا جلسہ ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اگر ایمان اور عقیدہ بچانا ہے تو ہر باپ یہ طے کر کے اٹھے یہاں سے کہ کم سے کم ایک بیٹے کو میں عالم دین، حافظ قرآن اور مفتی شرع ضرور بناؤں، تاکہ پورے خاندان کے عقیدے کی، اور اگر عالم حافظ مفتی نہیں بنا سکا تو کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا علم ضرور دینا جتنا ایک مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ ایک مسلمان پر جتنا سیکھنا فرض ہے اتنا علم اپنے بچے کو ضرور دینا۔ علم نہیں ہونے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ بس میں بات اینڈ کر رہا ہوں، میرا وقت تو پورا ہو گیا ہے، حضرت جیسے آئیں گے میں اپنی بات پوری کر لوں گا، لیکن ذرا توجہ کریں۔ علم نہ ہونے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھو جو باطل فرقے کے لوگ ہیں نا وہ حدیث صحیح پڑھتے ہیں، توجہ، میں ان کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو بات ہے وہ کر رہا ہوں، وہ حدیث صحیح پڑھتے ہیں۔ حدیث پڑھنے میں کوئی میٹر نہیں ہے، حدیث صحیح پڑھتے ہیں، لیکن حدیث کا جو معنی وہ بیان کرتے ہیں اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے گائے کے گھی کے اندر بکری کے دودھ کا بنا ہوا دودھ ملا، کوئی باریکی سے پہچان کرنے والی پہچان کر سکتا ہے نا، جیسے شہد میں گڑ کا پانی ملا دیا، کوئی باریکی سے پہچان کرنے والی پہچان کر سکتا ہے نا۔ اب دیکھو کیسے ڈنڈی مارتے ہیں، میں ایک مثال رکھتا ہوں پھر آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے ڈنڈی کیسے مارتے ہیں، اور آپ کو علم نہیں ہے تو آپ متاثر ہو جاتے ہو، پھسل جاتے ہو۔ ایک حدیث ہے بہت تفصیل کے ساتھ اکثر جلسوں میں لوگ بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں، دوسرے فرقے کے لوگ ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ کیا؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نوجوان خاص سنیں، کہتے ہیں نا یار حدیث تو سب ایک بیان کرتے ہیں، قرآن تو سب ایک ہی پڑھتے ہیں، پھر یہ جھگڑا مسلک کا کیوں ہے؟ تو وہ مسلک کا جھگڑا بتا رہا ہے، دھیان دینا۔ ایک حدیث بار بار پڑھی جاتی ہے، اچھا وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، دونوں پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنا، بس اتنی بات ہے۔ حضور نے کیا کہہ دیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اگر سمجھ میں آئی تو میرے ساتھ مل کے کہہ دو، آقا نے کیا فرمایا؟ میری قبر کو عیدگاہ، بات سمجھ میں آتی ہے؟ میری قبر کو، بولو بھائی کچھ بول سکتے تو بولو نا ذرا، میری قبر کو عیدگاہ، تھک تو نہیں گئے نا؟ تو ذرا اچھے سے آواز دینا، میری قبر کو عیدگاہ۔ بھائی میں اصلاحی بیان کرتا ہوں نا تو آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن عقیدے کا بیان کرتا ہوں سوچتا ہوں کہ بھائی سمجھ میں آنا چاہیے ورنہ میں کہیں ناکام نہ ہوں، اور عقیدہ نہیں سمجھا سکا، گڑبڑ ہو گئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھی آخرت خراب، میری بھی آخرت خراب۔ عقیدے میں بات کرنا ذرا آسان نہیں ہوتا ہے نا، مشکل کام ہے یہ۔ میری قبر کو عیدگاہ، بولو بھائی میری قبر کو عیدگاہ، اس حدیث کو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اب حضور نے اتنا کہا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی۔ اب وہ سمجھاتے کیسے؟ وہ سنیں، کہتے دیکھو 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 رسول اللہ نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، مطلب کیا؟ اب مطلب مولوی صاحب ملا جی بیان کریں، مطلب یہ کہ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پابندی کے ساتھ جمع ہوتے ہو اور وہاں بھیڑ اکٹھا کرتے ہو، ایسی میری قبر پہ بھیڑ اکٹھا نہیں کرنا، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ اب ایک کم پڑھا لکھا جوان سوچتا ہے کیا بات کی مولوی صاحب، ہم مولانا کیا بولتے؟ ہاں یار جب حضور نے کہہ دیا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا، یعنی عیدگاہ پہ جیسے بھیڑ اکٹھی کرتے ہو ایسے بھیڑ اکٹھی نہیں کرنا، تو یہ کیوں؟ جب رسول اللہ کی مزار پہ بھیڑ اکٹھی کرنے سے حضور نے منع کیا تو غریب نواز کیا میلہ کیوں، غوث پاک کیا میلہ کیوں، صابر پاک کیا میلہ کیوں، وارث دیوا کیا میلہ کیوں، مسعود سالار غازی کیا میلہ کیوں، صاحب البرکات کیا میلہ کیوں، قلب شریف میں میلہ کیوں، مہررہ شریف میں میلہ کیوں؟ یہ سنی بدعت ہے۔ پھر آپ پھسل جاتے ہو، پھسل جاتے ہو، کیوں؟ حدیث صحیح پڑھی، سمجھانے میں ڈنڈی ماری ہے نا، علم نہیں تھا پھسل گئے۔ اب عاشقوں سے سنو، حدیث تو صحیح ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ کرتے ہو ویسے بھیڑ مت کرنا۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام حضور کو حجرے میں کیوں رکھتے؟ حضور کہتے تھے جب بھیڑ ہی نہیں کرنا، کسی نے
आना ही नहीं तो जंगल में हुजूर कोई आरामगाह बना के छुपा दो, किसी को पता नहीं चलेगा। जब पता नहीं चलेगा तो कोई आएगा ही नहीं। हुजरे रसूल में हुजूर को रखा गया। अरे इंसान तो इंसान आका फरमाते हैं, 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, शाम तक के मेला लगाए रहते हैं। 70,000 शाम को आते हैं, सुबह तक मेला लगाए रहते हैं। और सहाबा किराम को कोई शाम से आ रहा है, कोई यमन से आ रहा है, हत्ता के बिलाल हबशी शाम जाके रहने लगे तो हुजूर ने ख्वाब में कहा, बिलाल तू शाम में रहता है, मेरे मदीने में मेरी जियारत के लिए आ। जब ये मतलब हुआ कि भीड़ न लगाओ तो बिलाल को क्यों बुला रहे हो, सहाबा को क्यों बुला रहे हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर हुजूर के मजार पर तो फरिश्तों का मेला रहता है और इंसान भी लाखों, जितने लाख हुजूर के मजार पर रोजाना हाजिर होते, किसी किया नहीं, लाख में तो हजारों की तादाद में रहते हैं। तो हुजूर ने ये जरूर कहा, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। मतलब ये नहीं है कि भीड़ मत लगाना, इस पर उनके पास कोई दलील नहीं है, वरना बैठ के बात कर लो। अब मतलब मैं बता रहा हूँ, जरा आशिकों का मतलब सुनो। मतलब आका क्या कह रहे हैं, मेरी कब्र को ईदगाह, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या, जैसे ईदगाह में साल में 2 मरतबा जाते हो, साल में 2 मरतबा जाते हो, ईद और बकरीद पर ऐसे 2 मरतबा मत आना। ओ मेरे आशिकों, जब जब मौका मिले तब तब आ जाना, क्योंकि मंज़ारा कब्री वजबतहु शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला, आले रसूल, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत। मेरे भाइयों, आप मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मालेगांव में कई ईदगाह है, एक ईदगाह का मैं खुद भी इमाम हूँ और अब तकरीबन कमोबेश 10-11 साल हो रहे हैं मैं इमाम हूँ। लेकिन इमाम होकर भी मैं साल में दूसरी मरतबा कभी ईदगाह नहीं जाता, तीसरी मरतबा नहीं जाता, बल्कि अब तो दूसरी बार भी नहीं जा पाता हूँ, लेकिन तीसरी बार तो कभी नहीं गया। ये पूछो, बड़े बड़े मुत्तकी लोग बैठे हुए, कोई ईदगाह तीसरी बार साल में जाता है? आप जाते हो? तहज्जुद गुजार भी ईदगाह तीसरी बार साल में नहीं जाता। तो आका ने क्या कहा, ईदगाह नहीं बनाना, यानी 2 मरतबा गिन गिन के नहीं आना, जब जब मौका मिले, सुबह मौका मिले तो आना, शाम मौका मिले तो आना, रात मौका मिले तो आना, आते रहना, जाते रहना। क्यों? क्योंकि हर इबादत पे सवाब मिलता है। तवज्जो, हर इबादत पे सवाब मिलता है, हर इबादत पे सवाब मिलता है। हज करो सवाब, नमाज पढ़ो सवाब, रोजा रखो सवाब, ज़कात दो सवाब, बहन के साथ अच्छा सलूक सवाब, माँ बाप का चेहरा देखो सवाब। लेकिन रसूलुल्लाह का मजार देखो तो शफाअत का वादा मिलता है। सवाब वाला फंस सकता है, शफाअत के वादे वाला नहीं फंस सकता। शफाअत के वादे का मतलब क्या है? यानी हुजूर वादा करते हैं जब तू फंसेगा तो मैं अल्लाह की बारगाह में कहूंगा अल्लाह इसको माफ कर दे। जब हुजूर शफाअत करेंगे तो बोलो अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, अर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, सबसे इस इनाम के कुर्बान इस इस्लाम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। मारे दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रज़ा, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। हमारे कायद, हमारे अमीर और हमारे उस्ताद, ये ऐसी शख्सियत है गुफ्तारगंज वालों, जिनकी गुफ्तार जिनके अमल के मुताबिक है। ऐसी शख्सियत आज आपकी बस्ती में है। रोज रोज ऐसी महफिलें नहीं सजती और रोज रोज ऐसी हस्तियां बस्तियों में नहीं आती, बल्कि मैं हर जगह पूरे मुल्क में, बैरून मुल्क भी कहता हूँ और अल्लाह की रजा के लिए, इजहार हकीकत के लिए कहता हूँ कि जो भी मैं टूटे फूटे अंदाज में रोजाना आपकी खिदमत करने आता हूँ और बेजोड़ अल्फाज का वजन आपके दामन में डाल जाता हूँ, जो भी मैं खिदमत कर रहा हूँ, मेरी तरबियत में इस मर्द कलंदर का कलीदी रही है। हमने जो कुछ बोलना सीखा है इसी हस्ती के जेरे तरबियत रहकर, ये मेरे मुरब्बी हैं
اور ایسے مربی ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا عنوان کیسے نکالو، بیان کیسے تیار کرو، کیسے اٹھو، کیسے بیٹھو. یہ میرے مربی ہیں، میرے استاد ہیں، ہمارے قائد، ہمارے امیر. ایسی شخصیت آج آپ کی بستی میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں 3 درجن سے زائد جس کی کتابیں، کتابچوں سے لے کر بڑی کتاب تک جس نے تحریر کی، جس کی خطابت سے ہزاروں جوان صرف مسلمان نہیں انگریز ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا. وہ ہستی جو مصنف بھی ہے، شاعر بھی ہے، نعت خواں بھی ہے، نعت گو بھی ہے. اور بڑی بات اللہ کی شان ہے، ان کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر جا کر کعبے میں سجدہ کرنے کا شرف نصیب ہوا. سبحان اللہ. یہ جو پیشانی آپ دیکھ رہے ہیں معمولی پیشانی نہیں ہے. ہم نے کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے سجدہ کیا، کسی نے صحن کعبہ میں کیا، لیکن یہ ہمارے قائد کی خوش نصیبی ہے. جن لوگوں کو یہ نصیب ملا ہے حضرت نے کعبے کے اندر جا کر، اور حضرت نے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ جب میں کعبے کے اندر گیا تو میں نے سوچا کہ میں کس رخ پہ نماز پڑھوں. دیکھو کیسا عاشق، کیسا کلندر ہے یہ بندہ جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں. سوچا میں چاروں طرف کعبے میں جاؤ تو جدھر رک کر کے نماز چاروں طرف پڑھ سکتا ہوں، کہ چاروں طرف کیا جدھر کونے میں بھی کر سکتے ہو. میں سوچنے لگا کدھر کروں، تو پھر مجھے حضور کا مصلی نظر آیا جہاں حضور کھڑے رہ کے نماز پڑھتے تھے. تو میں نے سوچا جہاں حضور کے قدم تھے میں حضور کے قدم پر سجدہ کروں. اور یہ فکر بلالی عطا کی ہمیں، فکر بلالی، بلال کی فکر کو تازہ کیا، فکر بلال کو تازہ کیا کہ جب حضرت بلال کو کعبے پہ کھڑا کیا تو کہا تیرا رخ جدھر چاہے تو ادھر رک کر کے اذان پڑھ. تو بلال نے کہا آپ کے صدقے کعبے پہ کھڑا ہوں، آپ سے منہ موڑ کر کدھر جاؤں. تو یہاں فکر بلالی کی یاد اس طرح تازہ کی، آپ کے صدقے کعبے کی گود میں آیا ہوں تو آپ کے قدم چھوڑ کر کہاں جاؤں. کعبے میں آ کر آپ کے قدم نہیں بھول سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ امام اہل سنت کے فکر کے وارث ہیں. تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جب غلاموں کا نقش قدم راہ خدا ہے تو خود مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی شان کا. ایسے خطیب کو بہت سنجیدہ ماحول، مجھے بہت اچھا لگا آپ کے درمیان آج بیان کر کے. اتنا مشکل عنوان ختم نبوت کا آپ لوگوں نے اتنے اچھے انداز میں سنا، مجھے بھی مزہ. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اگر مجھے سمجھانے میں کوئی غلطی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ معاف کرے، اور جو اچھی باتیں تھی وہ من جانب اللہ تھی، اور اگر اس میں کوئی حکم رہ گیا ہو تو یہ میری نفس کی شرارت ہے، اس سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. لیکن اتنا مشکل عنوان جلدی لوگ اتنے سکون سے نہیں سنتے. میں متاثر ہوا آپ سے، گفتار کرنے والوں سے بہت اچھے سے آپ نے سنا. کوئی موبائل لے کر کے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا اور کوئی شخص فوٹو بھی نہیں کھینچ رہا تھا، زیادہ تر بیٹھ کے سن رہے تھے. جو کھڑے تھے وہ کھڑے رہ کے سن رہے تھے. ذرا میرے وقت میں آپ نے ایسا کیا اور میں مجھ سے دعائیں لے رہے ہیں، تو ذرا حضرت کے وقت میں بھی میری بات کو غلط ثابت مت ہونے دیجیے اور صحیح ثابت کر کے بتا دیجیے. یہ جو بھائی کھڑے ہیں بہت دیر سے کھڑے ہیں، اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے تو میں پھر نہیں ادھر بڑی اگر بیٹھ سکتے ہو تو کوئی زور نہیں آپ کو، اگر بیٹھ سکتے ہیں زبردستی نہیں، اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں. محفل اور خوبصورت کرتے. نمبر 2، ممبر والے بھی اصل میں کیا ہے، ممبر پر جو گڑبڑ ہوتی ہے نا وہ علماء کبھی نہیں کرتے، علماء کبھی نہیں کرتے. جو علماء کے علاوہ بچے آ جاتے ہیں اور دوسرے شہر کے لوگ مروت میں آ جاتے ہیں وہ گڑبڑ کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ویڈیو میں ہوتا ہے نا ان کو ایسا لگتا ہے علماء کر رہے ہیں. ہمارے علماء کبھی گڑبڑ نہیں کرتے. ہمارے علماء اتنے سنجیدہ ہیں کہ جن کی نیند کے تقدس پر بھی دوسرے مسلک اور مذہب کے لوگوں کی سنجیدگی ہم قربان کرتے ہیں. اتنے سنجیدہ ہمارے علماء ہے نا. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں نا علماء کے علاوہ یہ گڑبڑ کرتے ہیں. تو جو دوسرے بھائی آگے میں آپ کو اتارتا نہیں ہوں، آپ ہمارے صنعتوں کو، لیکن کوشش کریں کہ ممبر کا تقدس جو علماء کے ذریعے سے قائم ہے، آپ کی وجہ سے علماء کے دامن پر کوئی غیر سنجیدگی کا ٹپا نہ آئے. اس لیے آپ موبائل رکھ دیں اور تھوڑا سا اطمینان سے بیٹھیں. آپ وہاں بیٹھ کر فوٹو کھینچتے ہو تو لوگ کہتے ہیں علماء کر رہے ہیں، علماء نہیں کرتے ہیں، دوسرے لوگ. اور انشاءاللہ ابھی آپ لوگ بھی نہیں کریں گے، آپ بھی سب سنجیدگی سے سنیں گے. اور اب دستار بندی حضرت کے خطاب کے بعد ہوگی انشاءاللہ.
جو नाज शरीफ का ऐलान था वो भी हजरत के खिताब के बाद नाज शरीफ हम सुनेंगे, बैठ के सुनेंगे इंशाअल्लाह।